حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں رسول اللہ کا حکم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو گے، جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لیٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یہاں اس حال میں مر جائے یا زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیر میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتے جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تھا، کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اسی لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کا نام رٹا جاتا ہے، تو اللہ پاک کی محبت کا کیا کہنا، جو دین دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی کا ورد لگائے ہوئے تھے۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے مؤذن بنے۔ سفر اور حجر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اسی لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے دن جہاد میں گزار دوں۔ اسی لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کیا بات ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھولنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اذان کہنا شروع کی کہ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں سن کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی۔ ایسا ماحول ہوا۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے۔ اور ناظرین محترم، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔